موت صدقہ ہے زندگی کا، اور اس نے ایک دن اتر ہی جانا ہے۔ مقدر بھی بدلتے ہیں اور حالات بھی۔ اللہ تعالیٰ غم کا موسم ہمیشہ رہنے نہیں دیتا۔ آج مشکل وقت پر اگر تم صبر کر رہے ہو، توکل، سکون اور خوشی تمہارا مقدر ہوگی۔ بہترین بیج وہ اچھی سوچ ہے جو تم کسی کے ذہن میں بو۔ بڑا صرف اللہ ہے، باقی سب فانی ہے۔ سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لہٰذا تم اللہ کو راضی کرو۔ زمین آسمان اللہ کے ہیں، اور اللہ کے ہوتے ہوئے تم کسی اور سے کیوں ڈرتے ہو؟ اپنی غلطیوں کو اپنی عادت مت بناؤ، ورنہ ہر وقت دوسروں کے غصے کا شکار رہو گے۔ اختلاف رکھنا کوئی بری بات نہیں، لیکن اتحاد چھوڑ دینا بے وقوفی ہے۔ شریف وہ نہیں جو چپ چاپ ظلم برداشت کرتا رہے، شریف وہ ہے جو ظالم سے بغاوت کرے اور مظلوم کی مدد کرے۔ کوئی اگر بد اخلاقی کرتا ہے تو وہ پھنستا خود ہے۔ قیامت کے دن اس کی بد اخلاقی بڑھ جائے گی اور تم جیت جاؤ گے۔ وقت جیسے تیسے گزر جائے گا، اپنی آخرت کی تیاری ہر حال میں مکمل رکھو۔ تم دولت چاہیں جتنی بھی حاصل کر لو، تمہیں رزق اتنا ہی نصیب ہوگا جتنا وہ کھلانا چاہے گا۔ اس لیے حلال کماؤ اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو۔ لوگوں کی پرواہ نہیں کرو، جس کو اللہ نے صحیح کہا وہ کرو۔ احسان جتلانے سے احسان نہ کرنا بہتر ہے۔ دل کی پاکیزگی کے لیے نظروں کی پاکیزگی شرط ہے۔ کھلی کتاب کے صفحے الٹتے رہتے ہیں، ہوا چلے نہ چلے دن پلٹتے رہتے ہیں۔ وقت کی کسوٹی پہ کون پورا ہے اترا، آزمائے کو پھر سے آزمایا جاتا ہے۔ زندگی بدلنے میں وقت نہیں لگتا، وقت بدلنے میں زندگی لگ جاتی ہے۔ حسن کیا چیز ہے وقت کے سامنے، تو قیامت سہی تا قیامت نہیں۔ جن کو خود سے پہلے رخصت کر دیا ہے دنیا سے، وہی تو کھڑے ہوں گے ہمارے استقبال کے لیے۔ ہر ایسے کام سے بچیں جس سے پہلے بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہتے ہوئے شرمائیں۔ ایسا دروازہ بنے جس میں خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے۔ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایک ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئے لوگوں کے سروں کو سہارا دے۔ نیک نہیں ہے، لیکن نیک لوگوں سے محبت ہے۔ فاصلے کسی کو دور یا قریب نہیں کرتے، یہ دل ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ ایسے ملا کرو کہ لوگ آرزو کریں، ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے۔ صبر آ جائے تو پھر کچھ بھی کھو جائے، تکلیف نہیں ہوتی، دل بس شکر کا ورد کرتا ہے۔ کبھی پتھر کی ٹھوکر سے بھی نہیں آتی خراش، کبھی ذرا سی بات پر انسان بکھر جاتا ہے۔ نڈر انسان اپنی سلطنت کا انتخاب خود کرتا ہے، وہ دل کی ہو یا زمین کی۔ ابھی کتنے دروازوں پر دستک دینی ہے اس زندگی میں، اور کتنے دروازے ہم پر بند ہوں گے۔ جانے کیا واقعہ ہوا، کیوں لوگ رہے نہیں اپنے اندر آباد۔ غم خاص پر کبھی چپ رہے، کبھی رو دیے غم عام پر۔
صرف نماز کے بدلے جنت نہیں ملے گی، احساس مخلوق کا بھی کرنا پڑے گا۔ جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ بدنصیبی غریب ہونا نہیں، بدنصیبی بے ایمان ہونا ہے، روح کا انسانیت سے خالی ہونا برا ہے۔ توبہ کا برتن چاہے کتنی بار ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے، اس ٹوٹے ہوئے برتن کو اس خدا کے پاس لے جایا کرو، وہ خدا اسے دوبارہ بنا دے گا۔ نیند اور جہالت جتنی گہری ہوگی، جگانے والے پر اتنا ہی غصہ آئے گا۔ دنیا کو اتنا زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں، یہاں سے زندہ بچ کر کوئی نہیں گیا۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کا دل دکھانا ہے، کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ اکیلے ہونا اور اکیلے رونا انسان کو بہت مضبوط بنا دیتا ہے۔ عقل مند انسان کسی مغرور انسان سے ملاقات ہی نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اہل نور کو نور ملنے کا سبب ان کی پاکیزہ زبان ہے۔ اپنی زبانوں کی حفاظت کرو اور اسے اللہ کے ذکر میں مشغول رکھو۔ اچھے اخلاق، اچھا پڑوس اور دوسروں کو تکلیف نہ دینا، کم گفتگو کرنا رزق میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ گفتگو بے وقوف کی بے وقوفی اور عقل مند کی عقل مندی کو ظاہر کرتی ہے۔ جو سلامت رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ خاموش رہنے کو لازم پکڑ لے۔ یہ بہت بری بات ہے کہ تم اپنے بھائی کے سامنے جھوٹ بولو حالانکہ وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہو۔ اگر سکون اور راحت چاہتے ہو تو شکایتوں سے باز آ جاؤ۔ وہ ذات تم سے اتنی محبت کرتی ہے کہ دن میں 5 بار اپنے پاس بلاتی ہے۔ اپنے رب کو راضی کر لو، پھر دیکھنا لوگوں کی سازشیں کیسے ناکام ہوتی ہیں۔ بچپن میں خواہشیں، جوانی میں خواب، ادھیڑ عمر میں ضرورتیں اور بڑھاپے میں حقیقتیں سونے نہیں دیتی۔ ہمارے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، بس مسئلہ دوسروں کا ہونا چاہیے۔ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں امیدیں انسانوں سے ہیں اور شکوہ اللہ سے۔ تعویذ لکھ کے دیتا تھا عمر طویل کے، عامل وہ خود بیچارہ جوانی میں مر گیا۔ جن کے دامن میں کچھ نہیں ہوتا ان کے سینوں میں پیار ہوتا ہے۔ بڑی چاہ ہے بوڑھے چہروں سے، قید ہوتی ہے ان میں ایک زندگی ساری۔ اے مسلماں اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم۔ کھو نہ جائے اس سحر و شام میں اے صاحب ہوش، ایک جہاں اور بھی ہے جس میں نہ فردا ہے نہ دوش۔ یا رب تو دل میں آئے تو ہر چیز نکل جائے دل سے، تیری طلب زبانے سے بے طلب کر دے۔ معاشرے کی خوبصورتی اس بات میں پوشیدہ ہے کہ مرد کے ہاتھوں عورت کی اور عورت کے ہاتھوں مرد کی عزت محفوظ ہو۔ جگہ بھی من پسند لوگوں سے منسوب ہوتی ہیں، جب وہ وہاں نہیں ہوتے تو اس جگہ سے دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ بہت تھوڑا وقت لگتا ہے عمروں کے ڈھلنے میں، لذتوں کے ختم ہونے میں، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہونے میں، چاہتوں کے ختم ہونے میں۔ بہت تھوڑا سا ہی تو وقت لگتا ہے۔
انسان کی اصل قیمت اس کے اخلاق، برتاؤ، میل جول کا انداز، صلہ رحمی، ہمدردی اور بھائی چارہ ہے، نہ کہ اس کی ظاہری شکل و صورت۔ ماضی جیسا بھی ہو، مستقبل کہیں سے بھی ہرا و سرسبز ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ مثبت رہیں، پر امید رہیں۔ تمہارا تو رب سے محبت کا دعویٰ تھا، پھر یہ آنسو کیسے؟ ابھی تو اس راہ کا ایک کانٹا چبھا ہے، ابھی تو آگ میں اترنا ہے۔ تم نے تو سنت ابراہیمی نبھانی ہے۔ جنت کے دروازے ان لوگوں کے لیے بند نہیں ہیں جو اللہ کی اپنی ضرورتوں میں محتاجوں کی طرح پکارتے ہیں، جس کا مطلب ہے جو صرف اور صرف اللہ کو ہی اپنی ضرورت کے وقت پکارتے ہیں۔ ہمیں اللہ سے ہر چیز کثرت سے مانگنی چاہیے۔ ہمیں آسمان کو اپنی دعاؤں سے بھر دینا چاہیے، پھر اللہ ہمیں اپنی عظمت اور جلال کے مطابق نوازے گا۔ رزق خدا پرندوں کو بھی دیتا ہے، مگر ان کے گھونسلوں میں نہیں۔ اعتماد کی بڑی خوراک نہ لیں، مایوسی کے لیے جگہ چھوڑیں، اور ان کے ہضم ہونے کے لیے جگہ بھی۔ زبان کے بول دل پر نقش ہو جاتے ہیں، پھر وہ بول چاہے سکون دل ہو یا درد دل۔ جب اختیار تدبیر کے ہاتھوں سے نکل کر تقدیر کے ہاتھوں چلا جائے تو پھر معاملہ دوا کی امید سے دعا سے امید کی طرف پلٹ جاتا ہے، اور دعا جتنی خالص ہوگی اتنی جلدی سنی جائے گی۔ فاصلوں کو آپس میں کبھی اتنا نہ بڑھنے دیں کہ دروازے کھلے بھی ہوں لیکن آپ کو اجنبی بن کر دروازہ کھٹکھٹانا پڑے۔ کوئی مکمل نہیں ہوتا، لگاؤ ہو تو ہم خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں، اور بیزاری ہو تو خامیاں۔ زندگی کو اس کی تمام تر سچائیوں کے ساتھ جئیں۔ قسمت کی گوندھی ہوئی مٹی ہے، کوئی اس سے اینٹیں بناتا ہے، کوئی کوزہ تیار کرتا ہے تو کوئی اس مٹی میں پھول اگاتا ہے۔ تماشا ہے یہ سارا صرف چلتی سانس کا، خواہشوں کے جو مینار ہیں بس ایک ہچکی کی مار ہے۔ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا ڈر اپنوں کو کھو دینے کا ہوتا ہے۔ کوئی منظر سدا نہیں ہوتا، ہر تعلق مسافرانہ ہے۔ جو چیزیں رواج میں آ جائیں ان کا غلط ہونا ذہنوں سے نکل جاتا ہے۔ جو چیزیں سمجھداری سے نہیں سلجھتی وہ احساس سے سلجھ جاتی ہیں۔ میرے دل میں ایسا درد اٹھے، تیرا در ہی میری دوا بنے۔ چن لے اشک موتیوں کے، انہیں تسبیحوں میں پرو دے تو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر ٹھیک رہا تو سارا جسم ٹھیک رہے گا، اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا، اور وہ ٹکڑا دل ہے۔ دوران سجدہ خاموشی سے بہائے جانے والے آنسوؤں کا شور خدا کے سوا کوئی نہیں سن سکتا۔ وقت اپنے اصولوں پر ازل سے ہے قائم، امتحان جس کا بھی لیتا ہے رعایت نہیں کرتا۔ پوچھا گیا زندگی کس نے برباد کی، انگلی اٹھائی اور اپنے دل ہی پر رکھ دی۔ علم والے عقل والے ہوتے ہیں اور عشق والے اللہ والے ہوتے ہیں۔ ایک گماں کا حال ہے اور فقط گماں میں ہے، کس نے عذاب جاں سہا، کون عذاب جاں میں ہے۔ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کے دولت زمانے کی،
कलंदर दोनों हाथों से लुटाकर रक्स करता है। मुझे मालूम था ये सब मेरा विजदान कहता था, एक हादसा दरपेश होना है, मुझे दुर्वेश होना है। रूह में कोई गम है पोशीदा, जिंदगी बेवजह उदास नहीं। मुख्तसर सा क़याम है और बस हम यादें छोड़ के चले जाएंगे। यहाँ के लोग हैं बस अपने ही ख्याल में गुम, कोई उरूज में गुम है, कोई ज़वाल में गुम। हमें हर वक्त ये एहसास दामनगीर रहता है, पड़े हैं ढेर सारे काम और मोहलत ज़रा सी है। हर कदम पर है एहतिसाब अमल, एक क़यामत पे इन्हिसार नहीं। हो रही है उम्र मिसले बर्फ़ कम, चुपके चुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम। मैं सबसे दूर होना चाहता हूँ, मुझे अपनी ज़रूरत पड़ गई है। कुछ कहे बिना अक्सर बोलती हैं आँखें भी, गुफ्तगू के सब लम्हे हर्फ गर नहीं होते। गुज़रते दिनों का नहीं बल्कि यादगार लम्हों का नाम है ज़िंदगी। ज़िंदगी तेज़ बहुत तेज़ चली हो जैसे, रंगीन दुनिया ऊंचे शौक, आगे ज़िंदगी पीछे मौत। क्या चाहती है हमसे हमारी ये ज़िंदगी, क्या कर्ज है जो हमसे अदा हो नहीं रहा। लोग इसे कमज़ोरी समझ लेते हैं, खामोशी का मतलब लिहाज भी तो होता है। कभी कभार खुद को खुद में ही ढूंढा करें, क्योंकि खुदा की तलाश खुद को खुद में ढूंढने से ही होती है। ऐसे जियो कि जब अल्लाह पूछे कि ज़िंदगी कहाँ गुजारी, तो मुस्कुराते हुए कह सको कि तेरी राह में। अल्लाह से गाफिल होकर किसी भी चीज़ के पीछे भागेंगे तो बुरी तरह मुंह के बल ही गिरेंगे। पनाह मांगे दुनिया की हर उस चीज़ से जो आपको अल्लाह से दूर कर दे। अपनी ज़िंदगी का मकसद फ़कत अल्लाह की खुशनुदी बना लें, फिर आप कभी ज़लील और रुस्वा और परेशान नहीं होंगे। अपनी मैं से निकल आओ, कुछ मत बोलो, बस दिल की पुकार से कहो अल्लाह बस बहुत हो गया, अब तुझसे दूर नहीं जाना, अब तेरी दोस्ती चाहिए, मुझे बस अपना बना ले। मुझे दुनिया की इस दलदल से निकाल दे। ए अल्लाह मैं बहुत बुरा हूँ, लेकिन हूँ तो तेरा ही बंदा, हमें माफ़ फरमा। ज़रा सांस ले रुक कर इस दौड़ में, अपने दिल की हालत पर थोड़ा गौर करें कि दुनिया की इस हवस ने हमें अल्लाह से कितना दूर कर दिया है। यकीन मानो आखिर हमने उसकी तरफ ही लौटना है, तो क्यों ना हम आज ही उसकी तरफ लौट जाएं। शब की तारीकियों में जब खुदा के सामने बैठो तो बच्चों का तरीका अपनाओ। बच्चा रोता है और फिर अपनी मुराद पाकर रहता है। हर आवाज़ तेरे अंदर से आती है, अलबत्ता उस आवाज़ को समझता कोई अहले राज ही है। जो शख्स ला इलाहा में मौजूद नफ़ी को जान लेता है तो वो हर खफी को जान लेता है, और दुनिया और आखिरत की कोई चीज़ भी उससे मख्फी और पोशीदा नहीं रहती। अगर तू चाहे कि नफ्स तेरा अच्छा साथी बन जाए तो तू दरियाए तौहीद में गर्क हो जा। मौलाना रूमी फरमाते हैं, अगर तूने नफ्स को मार डाला उज़्र ख्वाही से छूट जाएगा, दुनिया में कोई तेरा दुश्मन ना रहेगा। तन्हाई में इंसान को दो चीज़ें याद आ सकती हैं, अल्लाह या नफ्स। अब हम अपना जायज़ा खुद लें, हमें उस वक्त क्या याद आता है। गुरूर ना करो,
تم خود کو نہیں پال رہے، تمہارا پالنے والا اللہ ہے۔ دنیا کے کسی معاملے میں وکالت کرنے والوں کو بڑے انعام ملتے ہیں، تو کیا اللہ کے دین کی وکالت کرنے والوں کو اللہ ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ بے شک اللہ کے پاس ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے ایک ہنر ضرور آنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ کون سی باتوں کو اہمیت دینی ہے اور کون سی باتوں کو اہمیت نہیں دینی۔ کمی رزق میں نہیں آتی، انسان کے شکر میں آتی ہے۔ فتح صرف انہی کی ہوگی جو حق پر ہے، آج نہیں تو کل یہ بات بھی واضح ہو جائے گی۔ تمہاری بہترین دوڑ یہ ہے کہ تم محنت کر کے ایمان بناؤ اور دین سیکھو، پھر دین اور ایمان سے نیک اعمال کماؤ اور نیک اعمال سے جنت کماؤ، اور جنت اللہ کی رضا اور راحت کی جگہ کا نام ہے۔ زندگی ایک مسلسل جنگ ہے، جب جیتتے ہو نیکیاں ملتی ہیں، جب ہارتے ہو گناہ ملتے ہیں۔ اگر نیکیاں بڑھ گئیں تو جنت ہے، اگر نیکیاں کم ہو گئیں تو جہنم ہے۔ جنت میں ہر راحت ہے، جہنم میں ہر تکلیف ہے۔ جب انسان ایمان کو سامنے رکھ کر فیصلے کرے تو نفس کو اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں یہی فیصلے صحیح ہوتے ہیں، اور اس کا پتہ آخرت میں چلے گا۔ جو چیزیں نہیں ہیں ان پر افسوس کرنے کے بجائے اگر ان چیزوں پر شکر ادا کیا جائے جو موجود ہیں تو زندگی خوشحال گزرے گی۔ رب کا کلام ہو تم، انسانیت کے لیے امن کا ایک پیغام ہو تم، تجھ سے ہے پھیلتی ہدایتیں، اے کتاب الہی ہمارے لیے ایک انعام ہو تم۔ احسان صرف وہ شخص کرے جس کا ظرف اعلیٰ ہو، کم ظرف تو تانے دے کر اپنی نیکیاں برباد کر لیتا ہے۔ اگر اللہ کے کمالات دیکھنے ہیں تو انسان کو دیکھو کہ اس مٹی میں کیسے کیسے کمالات بھر دیے۔ جب کوئی وسوسہ آئے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگو اور ذکر شروع کر دو۔ جب وسوسے پر بھی شیطان تمہیں نیکی میں آگے بڑھتے دیکھے گا تو دوسری دفعہ وسوسہ ڈالنے کی جرت ہی نہیں کرے گا۔ نصیحت وہ ہے جس سے اگلے کو ایک راہ ملے، اندھیروں میں ایک روشنی ملے۔ نصیحت وہ نہیں جس سے تم کسی کی صرف بے عزتی کرتے رہو اور وہ احساس کمتری میں چلا جائے۔ دھوکے سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، بے شک قرآن انسان کے لیے سب سے بہترین رہنمائی ہے۔ آخرت کے لیے نعمتیں جمع کرو، یہاں ہر کوئی تھوڑی دیر کے لیے تمہارا ساتھ دینے کے لیے ہے، تمہاری سانسیں بھی۔ امید لگانے کے لیے سب سے بہترین ذات اللہ کی ہے۔ تمہاری اولاد کو تمہاری شفقت کی ضرورت ہے، ناجائز جائیدادوں کی نہیں۔ اللہ ہمیں ظالم کے ظلم سے اور مظلوم کی بددعا سے بچائے۔ انسانیت کو ایک اچھی سوچ دینا بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ جب تمہارا یہ مقصد بن جائے گا تو پھر حسد سے دور ہو جاؤ گے کہ مجھے نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ سخاوت کرنے والا شخص نقصان میں نہیں رہتا۔ اپنے معاملے میں ہم ہر غلطی کے لیے جواز اور دلیل پیش کرتے ہیں کہ بھلے ہم سے غلطی ہوئی ہے لیکن اس غلطی کے پیچھے ہمارا فلاں جواز رہا ہے، لیکن دوسرے کی باری پر ہم کسی بھی قسم کی دلیل سے قائل نہیں ہوتے۔ میں جب تنہا بیٹھا دوسروں کے عیبوں کی گردان کرنے میں مصروف تھا، عین اسی لمحے میں مجھے ادراک ہوا کہ عیب میرے بھی ہیں، اور زیادہ بہتر ہے کہ میں اپنے عیبوں کی فکر کروں نہ کہ دوسروں کے عیبوں کی۔
رشتوں کی پیچیدگیوں کو آسانیوں میں بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہر رشتے سے ملنے والی تلخی کو اپنے حواس پر سوار نہ کرے اور خوبیوں خامیوں سمیت اپنے احباب اور عزیزوں کو قبول کرے۔ اگر آپ سچے، مخلص اور ایماندار ہیں تو خاموش رہیں، کیونکہ سچائی، مخلصی اور ایمانداری اپنا چرچا آپ کرتی ہیں۔ ہمیں اپنی باری پر سب چاہیے ہوتا ہے، محبت بھی، عزت بھی، نیک نامی کا چرچا بھی، اہمیت بھی، لیکن دوسروں کو ہم نصیحت کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تم ان سب چیزوں کے بغیر ایسے گزارا کرو جیسے کہ تم ان سب لوازمات سے بری ہو۔ ہم بھی جب اس دنیا سے جائیں گے تو ہماری یا ہار ہوگی یا جیت ہوگی، اور ہماری ہار اپنے نفس کی وجہ سے اور جیت نیک اعمال کی وجہ سے ہے۔ دعا مومن کا ایک بہترین ہتھیار ہے جس سے وہ اپنے رب کی رضا اور اپنے مسائل کا حل حاصل کر لیتا ہے۔ خوشامد اور تعریف کی لالچ شیطان کے دو نہایت مضبوط داؤں ہیں۔ آج نصیحت کی باتوں کو مان لو، کل پرسکون زندگی کے مالک بن جاؤ گے۔ کوئی کتنا برا یا اچھا ہے اس کا پتہ تب چلتا ہے جب اسے کوئی عہدہ، طاقت یا دولت ملتی ہے۔ تم جس بھی جگہ پر ہو، اللہ کی مرضی سے ہو، تمہیں کوئی بھی وہاں سے نہیں ہٹا سکتا۔ اس لیے دل سے دنیا کا خوف نکال کر ایک اللہ پر بھروسہ کرو۔ آج کل ہر شخص میں غم اور غصہ بھرا ہوا ہے، کیونکہ اس کے اندر میں سکون نہیں، اور اندر میں سکون نہیں کیونکہ وہ قرآن سے دور ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہے۔ جب میاں اور بیوی میں کسی ایک کو غصہ آ جائے تو دوسرا چپ ہو جائے، کیونکہ یہ طے ہے کہ ہر وقت مزاج ایک جیسا نہیں ہوگا، اور یہ دنیا ہے جنت نہیں۔ اس لیے محبت سے رشتے نبھاتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں۔ جتنا پریشان ہو اتنی نماز پڑھو، کیونکہ جتنی نماز پڑھو گے اتنی مدد آئے گی۔ ہر سنی سنائی بات کو آگے نہ بڑھاؤ، اس سے تم کئی گناہوں میں مبتلا ہوتے ہو۔ گناہ نہ کرنا ایک صبر ہے، اور اس صبر میں اکثر ہم ناکامیاب ہو جاتے ہیں۔ علم کی قدر کرو، یہ آسانی سے تم تک نہیں پہنچا، اس کے پیچھے بہت بڑی محنت ہے۔ بات یہ نہیں کہ پہاڑ کتنا اونچا ہے، بات یہ ہے کہ آپ کے قدم کتنے مضبوط ہیں۔ یاد رکھیے، ایک کتاب، ایک قلم، ایک بچہ اور ایک استاد ساری دنیا کو بدل سکتا ہے۔ اپنے آپ کو پہچانو، تمہارا رب اللہ ہے، تمہاری کامیابی اسلام میں ہے، اور تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور کچھ سمجھ میں نہ آئے تو نماز پڑھو، انشاءاللہ اللہ کوئی نہ کوئی راستہ کھول دے گا۔ قبرستان کی خاموش قبروں سے عبرت لو اور انہیں دیکھا کرو، گناہ سے بچنے میں آسانی ہوگی۔ چند دن خدا کے قانون کی پابندیاں سہ لینا ہمیشہ کی دوزخ کی قید سے بہتر ہے۔ جب توبہ بار بار ٹوٹ جائے تو توبہ ٹوٹنے کی وجہ دیکھنی چاہیے، ماحول تبدیل کرنا چاہیے، اور ایک بار پھر نئے عزم کے ساتھ توبہ کر کے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے، مگر توبہ کی امید پر گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنا کردار اگر سنوارنا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں۔ گھبراؤ نہیں، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ کا حکم ہر جگہ چلتا ہے۔ وہ جب تمہاری مدد کرے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا، وہ جب تمہیں عزت دینا چاہے گا
تو کوئی روک نہیں سکے گا، وہ جب تمہیں کامیاب کرنا چاہے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا۔ جو عبادات، اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکیں وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ ایسی عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں جو ہمارے اخلاق اور معاملات کو نہ سنوار سکے۔ ایسی عبادات بے فائدہ ہیں جو ہمارے دلوں سے کینہ، بغض، حسد اور بدگمانی کو نہ نکال سکے۔ اپنا جائزہ لیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مشورہ ایسے لوگوں سے کرو جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اے خدا ہمیں آزاد کر ہمارے نفس کی بندشوں سے۔ معصوم بچپن، گمراہ جوانی، محتاج بڑھاپا اور بے رحم موت، اللہ کے بغیر زندگی ایسی ہی ہے۔ وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں، کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ جس کو اللہ کے سامنے سجدے کی توفیق نہیں ملتی، بڑا بد نصیب ہے وہ۔ اگر لوگ آپ سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیجیے۔ آپ کی قسمت، وقت اور زندگی کی ڈور کسی کے چھوڑ جانے کی محتاج نہیں ہے۔ مسلمانوں، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اللہ سے باتیں کرے تو اس کو لازم ہے کہ قرآن پڑھے۔ کبھی کبھی خود سے بھی معافی مانگنے کو جی چاہتا ہے، کیونکہ انجانے میں انسان اپنی ذات کے ساتھ بہت سی ناانصافیاں کر جاتا ہے گناہ کی صورت میں۔ جس نے اپنے والدین کو گالی دی اور برا بھلا کہا، اس کے سر پر جہنم میں اس قدر آگ کے انگارے برسیں گے جس قدر آسمان سے زمین پر بارش کے قطرے برستے ہیں۔ یاد رہے، جب تک اندھیرا نہ ہو لوگ جگنو کو بھی کیڑا کہتے ہیں۔ خود سے کمزور لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دے گا۔ دعا وہ واحد تحفہ ہے جس میں سے دوسروں کو دینے کے بعد بھی آپ کا حصہ باقی رہتا ہے۔ دوسروں کی چھاؤں میں کھڑے ہو کر ہم اپنی پرچھائی کھو دیتے ہیں۔ اپنی پرچھائی کے لیے ہمیں خود دھوپ میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ رب سے اس کے فیصلوں کی تبدیلی کی دعا نہ مانگیں، بلکہ دعا مانگیں کہ وہ آپ کا دل اپنے فیصلوں کے تابع کر دے۔ یا رب مجھے اکیلا نہ چھوڑیے، اور بہترین وارث تو آپ ہی ہیں۔ قرآن دل اور دماغ کو کھول دیتا ہے، لیکن پہلے قرآن کو کھولنا ضروری ہے۔ وہ لمحات بہت قیمتی ہوتے ہیں جب آپ خالی کے دو جہاں کے سامنے سر جھکائے اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو سجدوں کی سچی لذت عطا فرمائے۔ اللہ کی حد توڑنے پر اللہ کچھ نہیں کہتا، مگر وہی حد آپ کو بے حدود، بے انتہا توڑ دیتی ہے، اور پھر رب ہی ہوتا ہے جس سے رجوع کرنے پر وہ آپ کو جوڑتا ہے، اور تم رب سے بڑھ کر اپنا کسی کو نہیں پاؤ گے۔ جب بھی تم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو، دھیان نہیں دیتے، تو وہ مرجھا جاتی ہیں، سوائے قرآن کے۔ اگر تم اسے چھوڑو گے تو تم خود مرجھا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو۔ اور قرآن مجید میں ہم نے ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت والی آیات نازل فرمائی ہیں، اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، ایک برکت والی کتاب، بس تم اس کی پیروی کرو۔ ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا ہے،
تاکہ تم اس کے ذریعے متقی لوگوں کو خوشخبری دو اور اسی کے ذریعے ان لوگوں کو ڈراؤ جو ضد کی وجہ سے جھگڑے پر آمادہ ہیں۔ اور اب یہ قرآن برکتوں والا پیغام نصیحت ہے جو ہم نے نازل کیا ہے، کیا پھر بھی تم اسے ماننے سے انکار کرتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ والے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ قرآن پڑھنے والے ہیں جو اللہ والے اور اس کے نزدیک خاص لوگ ہیں۔ یہ قرآن ہمارے لیے ہمارے رب کا پیغام اور ہدایت ہے۔ سمجھے بغیر پڑھنے سے نیکیاں تو ملیں گی، ہدایت نہیں۔ علم کی وجہ سے بندہ امت کے بہترین افراد تک پہنچ جاتا ہے اور آخرت کے بلند رتبوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ عمل کرنے کے لیے علم حاصل کرو، صرف بیان کرنے کے لیے حاصل نہ کرو۔ جو علم تم حاصل کرو اس کو لکھ کر قید کر لو۔ اپنے علم دوسروں کو سکھاؤ اور دوسروں کے علم سے خود سیکھو، تاکہ اپنے علم کو مضبوط کر لو اور جو چیز تمہیں معلوم نہیں اس سے آشنا ہو جاؤ۔ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت مل گئی تو گویا اسے بڑی دولت مل گئی، اور ان باتوں سے صرف عقل مند لوگ ہی سبق حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم اپنی کتاب کا وارث اپنے ان بندوں کو بناتے ہیں جنہیں ہم اپنے لیے چن لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ تو دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہی نصیحت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، علم کے ذریعے موت سے ڈرا جاتا ہے۔ قرآن میں ان لوگوں کا بھی علاج ہے جن کے دل زندگی سے ٹوٹ چکے ہیں۔ جو شخص امید کی راہ پر بے تحاشا دوڑتا ہے وہ موت سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ اللہ کی اطاعت میں واجبات کی ادائیگی پر صبر کرنے اور نوافل اور فرائض کو قائم کرنے میں اپنے نفس کو آزماؤ۔ فنا ہونے والی خواہش میں کوئی لذت نہیں ہے۔ جو عمل نہیں کرتا اور دعا مانگتا ہے وہ ایسا ہے جیسے بغیر کمان کے تیر چلانے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو چاہے کہ تجھ سے لوگ محبت کریں تو دنیا سے بے رغبت ہو جا۔ اچھی بات کہنا خاموشی سے بہتر ہے، اور خاموش رہنا بری بات کہنے سے بہتر ہے۔ کیسے سناؤں اپنا حال دل یا رب، تو میرا حال جانتا ہے۔ ختم کر دے مصیبتیں اور رحم فرما۔ اپنے آپ کو خود ترسی کا شکار مت کریں، اپنے خول سے نکل کر آسمان کی وسعتوں کو دیکھا کریں۔ کبھی سمندر بن کر وسیع سوچوں کو اپنے اندر اتار لیا کریں۔ جب اچھی اچھی سوچوں کو اپنے اندر اتاریں گے تو اپنے خول سے نکل آئیں گے۔ اپنے اس خود ترسی کے خول کو توڑ دیں، اپنی نعمتوں کی گنتی کریں۔ اگر کوئی کمی آ گئی ہے آپ کی زندگی میں تو اسے سینے سے لگا کر بیٹھ نہ جائیں۔ زندگی بہت حسین ہے، اس کے حسن کو محسوس کریں۔ عزت وہ راز ہے جو ہمارے اور خدا کے درمیان کا معاملہ ہے۔ عزت وہ نہیں ہوتی جس کے ذریعے دنیا کی طرف سے آپ کو شاباشی ملتی ہے، یا عزت وہ نہیں جو دنیا دیکھتی ہے، بلکہ عزت وہ ہے جس میں آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ زندگی کے ہر دن میں کوئی روشنی اچھائی کی، کوئی روشنی نیکی کی ضرور چھوڑنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ دن ختم ہو جائے گا مگر وہ نیکی کی روشنی آپ کے اعمال نامے میں اور کسی کی زندگی میں ہمیشہ روشنی کا سبب رہے گی۔
اور اگر اللہ نے چاہا تو روز محشر صراط پر نور بن کر رب کی رحمت سے جنت تک پہنچائے گی۔ قربانی اپنی محبوب چیز کو کھو دینا نہیں، بلکہ اپنے رحمان کی رضا میں راضی ہو جانے کا نام ہے۔ چھین لینا ہی مقصد ہوتا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے دمبا نہ ذبح ہوتا۔ محبوب چاہتا ہی کب ہے کہ اس سے بڑھ کر کسی اور کی طلب ہو۔ اصل مقصد تو اس شدت کو کم کرنا ہے، چاہے وہ اولاد کی محبت ہو یا مال اور دولت کی یا کسی بھی رشتے یا چیز کی۔ قرآن وہ آئینہ ہے جو انسان کو اللہ تعالی سے ملاقات کے لیے تیار کرتا ہے۔ آج اپنے رب سے مانگو، ایسا طبیب جو تمہارے دلوں کی بیماریاں دور کرے، ایک شافی جو تمہارے زخم بھرے، ایک راہبر جو تمہاری رہنمائی کرے اور تمہارے ہاتھ تھام لے، یعنی قرآن کا علم مانگ لو۔ زندگی آسان نہیں ہے، اسے آسان بنایا جاتا ہے اور یہ آسان بن جاتی ہے۔ یقین کریں، مشکلات مشکلات نہیں رہتی، غم غم نہیں رہتے، اذیت اذیت نہیں رہتی، سب گزر جاتا ہے۔ محنت لگتی ہے، وقت لگتا ہے، مگر محبت سب گزار دیتی ہے، اور وہ اللہ کی محبت ہے۔ سوال کیا، اے اللہ، میں تنہا ہو گیا ہوں، کوئی نہیں جو مجھے سمجھ سکے، کوئی نہیں جو میرا ساتھ دے۔ جواب آیا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں تم ہو وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ رشتوں کی قدر کریں، خاص کر ان رشتوں کی جنہیں آپ خود بناتے ہیں۔ اگر رشتے نبھانے کا ظرف نہیں تو رشتے بنانے سے گریز کیجیے۔ انسان جب تک چاہے جانے کی آرزو رکھتا ہے وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ چہرے بدصورت نہیں ہوتے، ان کو دیکھنے والی نگاہ خوبصورت یا بدصورت ہوتی ہے، جو سامنے والے منظر کو اپنے ظرف کے مطابق رنگ دیتی ہے۔ زندگی صرف آپ کو محبت کرنا سکھاتی ہے، کس سے کرنی ہے یہ تجربات سکھاتے ہیں، اور آپ سے کون محبت کرتا ہے یہ حالات سکھاتے ہیں۔ خواب ہمیشہ اپنی سادگی کی زیادتی یعنی بلندی کی وجہ سے گرتے اور دم توڑتے ہیں۔ تنہائی ہمارے ارد گرد لوگوں کی غیر موجودگی کا نام نہیں، بلکہ ہمارے آس پاس لوگوں میں ہماری غیر دلچسپی کا نام ہے۔ جس کی جیسی نیت ہو وہ ویسی کہانی رکھتا ہے، کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ سال ہو یا صدیاں آخر گزر جاتی ہیں، جو نہیں گزرتا وہ ایک لمحہ ہے جس میں انسان ٹھہر جاتا ہے۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں، جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ انسان خاتمہ برداشت کر لیتا ہے، کمی نہیں۔ کبھی گناہ کرنے کا دل چاہے تو اپنی ان دعاؤں کے بارے میں سوچیے جن کی آپ شدت سے قبولیت چاہتے ہیں، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ گناہ ہی ہوتی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، دعا سے حاصل کی ہوئی نعمت کی اتنی قدر کریں جتنی منعم کی۔ حاصل دعا کی عزت کریں، دعا منظور کرنے والا خوش ہوگا۔ خدا ہر ماں باپ کو اتنی عمر دے کہ وہ ساری خوشیوں کو دیکھ سکیں جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی ہیں۔ بعد میں پختہ مکانوں کی روایت پڑی، پہلے دیواروں سے مٹی کی مہک آتی تھی۔ یہ دنیا آپ کی خاموشی قبول نہیں کرتی، یہ دنیا آپ کے آنسو، آپ کا درد نہیں سمجھتی،
یہ دنیا آپ کے اندر کی کڑن نہیں جان سکتی، بس وہ رب العزت ہی ہے جو ہر اس نمی کو جان جاتا ہے جو بہت خاموشی سے آپ کی پلکیں بھگو جاتی ہیں۔ ان بھیگی پلکوں کو کوئی نہیں دیکھ پاتا سوائے اس رب کریم کے۔ زندگی اندازوں اور وہموں پر نہیں بلکہ رب العالمین پر یقین کرتے ہوئے گزاریں۔ یقیناً آپ کو زندگی آسان، خوشگوار اور مطمئن لگنے لگے گی۔ لوگ آپ کی تعریف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے گناہوں کو چھپا رکھا ہے۔ آپ پر احسان ان لوگوں کا نہیں ہے جو آپ کی تعریف کرتے ہیں، بلکہ اس رب العالمین کا ہے جو آپ کی بدعمالیوں کا پردہ فاش نہیں کرتا۔ آپ کو بنانے والا آپ کی بہت حفاظت کرتا ہے، اس سے زیادہ آپ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ ہم کائنات میں کہیں بھی چلے جائیں، دن کے آخر میں ملاقات اپنے آپ سے ہی ہوتی ہے، اس لیے خود سے اچھے تعلقات رکھا کریں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ جب وہ یعنی والدین کمزور ہو جائیں تو انہیں تنہا مت چھوڑیں، انہوں نے آپ کے لیے اپنی توانائی کھو دی۔ کب اڑ جائیں معلوم ہی نہیں، خواب، خوشبو اور تتلیاں۔ اللہ نے وقت کی یہ خوبی رکھی ہے کہ رکتا نہیں۔ اگر وقت رک جائے تو بہت سی تکالیف ایسی ہوتی ہیں جو ہم برداشت ہی نہیں کر سکے، اور بہت سی خوشیاں ایسی ہوتی ہیں جو مزید مہربانیوں کو روک لیتی ہیں۔ اللہ کی رحمت کا انسان کے لیے اس سے زیادہ کیا ثبوت ہوگا کہ خدا نے وقت کو ساکن نہیں کیا۔ یاد رکھو یہ دنیاوی رتبے، عہدے اور اعزاز بس اسی دنیا تک محدود ہیں۔ اللہ کا ترازو تو صرف اس پلڑے کی طرف جھکتا ہے جہاں تقوی زیادہ ہو، اور کون جانے اس کے نزدیک باہر دروازے پر بیٹھا وہ فقیر یا تپتی دوپہر میں سڑک کے پتھر کوٹتا کوئی مزدور زیادہ متقی ہو۔ دعا کیا کرو اللہ ہم سب کے پردے رکھے۔ رات کو برسنے والی بارش سے ہمیشہ خوف آتا ہے، ہمارے سوئے ہوئے میں جانے کتنی تیز ہو جائے، کیا صورت اختیار کر لے، کیا کچھ بہا لے جائے، کتنا نقصان کر جائے۔ لیکن وہ بارش ہمیشہ اچھی ہوتی ہے جو کسی گناہگار کی آنکھ سے رات اکیلے میں رب کے آگے ندامت کے آنسوؤں کی صورت میں برستی ہے۔ نہ جانے کتنے گناہ، صدیوں کے گلے شکوے اور بے چینیاں ساتھ بہا لے جاتی ہیں، تکلیفیں لے کر راحتیں دے جاتی ہیں۔ ہر انسان کا اپنا ذاتی صندوقچہ ہوتا ہے جس میں اس کی زندگی کے سارے سچ، کچھ تصویریں، چند خطوط اور گزرے وقتوں کے نقشے پڑے رہتے ہیں۔ خستہ دیواروں کو رنگ کر دینے سے وہ مضبوط نہیں ہو جاتی۔ باطن کی تبدیلی کے بغیر ظاہر کی تبدیلی ایک خام خیالی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ خوابوں کی دنیا نہیں سجائی جاتی، حقیقت کا آئینہ کچھ اور تصویریں دکھا جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کتنی ہے محنت کس کی، لوگ آسان سمجھ لیتے ہیں آسانی کو۔ صرف 3 راز ہیں، زندگی، موت، محبت، اور تینوں انسانی ذہن سے بالاتر ہیں۔ انسان کو ٹوٹنے کے لیے بھی بڑے حوصلے اور ظرف کی ضرورت ہوتی ہے۔ سکون اور عافیت کے 10 حصے ہیں، 9 حصے خاموشی اور 1 لوگوں سے کنارہ کش رہنا ہے۔ اچھی سوچ، اچھے خیالات اور اچھی نیت انسان کے چہرے پر صبح کی خوبصورت تازہ دھوپ کی طرح روشنی لانے کا باعث ہوتے ہیں۔ کوئی کسی کو دھوکہ دے کر کیا پالے گا، کیونکہ ہر دھوکہ پلٹ کر آتا ہے، اور جو چیز پلٹ کر آتی ہے وہ دوہری ہو کر آتی ہے۔
دوہرا اخراج لے کر جاتی ہیں۔ اگر کبھی کوئی تمہیں دھوکہ دے تو سمجھ لینا تمہارا فائدہ مقصود تھا۔ قرآن نے سورج کو سراج اور چاند کو منیر کہا، لیکن اکیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج و منیر کہا، تاکہ کائنات کو معلوم ہو جائے کہ شمس و قمر مل کر بھی آپ کے انوار کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صبر جمیل کیا ہے؟ صبر جمیل ہے کڑوا گھونٹ بھی یوں خاموشی سے پی جانا کہ تیور بھی نہ چڑھے۔ ایسا خوبصورت صبر جس میں کوئی واویلا نہ ہو، یوں رک جانا، سہ جانا، ٹھہر جانا کہ نہ چہرے سے کچھ آیا ہو، نہ رویے سے، نہ ماتھے کے بل سے، نہ ہی کسی بات سے، نہ عمل سے، نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی شکوے والا انداز، نہ کوئی توڑ پھوڑ، نہ چیزوں پر آپ کے صبر کا کوئی اثر ہو، نہ انسانوں پر۔ برا وقت گھوڑے پر بیٹھ کر آتا ہے، مگر جاتا چیوٹی کی پیٹھ پر ہے۔ مگر جاتے ہوئے بہت سے مطلب پرست اور فضول لوگ بیٹھا کر لے جاتا ہے۔ ایک انتخاب کا نتیجہ آپ کو یا تو کہکہوں سے گونجتی زندگی یا پھر عمر بھر کے سناٹے سے ملا دیتا ہے۔ بہت جلد اکتا جانے اور بہت جلد متاثر ہونے کی عادت چھوڑ دیں، آپ بہت سی پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ قیامت کے دن ہر شخص حسرت کرے گا، برا شخص اپنی برائیوں پر اور نیک شخص اس پر کہ زیادہ نیکیاں کیوں نہ کی۔ اس لیے قیامت کے دن کو حسرت کا دن بھی کہتے ہیں۔ زندگی ایک دیے کی مانند ہے، نہ جانے کب ہوا کا جھونکا آئے اور بجھ جائے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں کہ کس وقت اور کب سب کچھ فنا ہو جائے، اور جو وقت اور مہلت مل رہی ہے اسے غنیمت جانے۔ اللہ سے ڈرتے رہیں اور استغفار کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کامیابی اور خیر کا ارادہ فرما لیتا ہے تو وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کو بھی آپ کے سامنے سرنگوں کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنی امیدوں اور اپنی محبتوں کا مرکز اس کو بناؤ جو سب کو دیتا ہے، جس کے در کے سب سوالی ہیں اور جو کسی کا محتاج نہیں۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس سے بڑا قدردان کوئی دوسرا آپ کو نہیں ملے گا۔ ایک خوبصورت اور باوقار گفتگو ایک خوبصورت زبان سے نکلتی ہے، اور ایک خوبصورت زبان خوبصورت دل کی عکاسی کرتی ہے، اور ایک خوبصورت دل ایک خوبصورت انسان کی عکاسی کرتا ہے۔ لہٰذا اگر گفتگو بہترین بنانا چاہتے ہیں تو خوبصورت دل کے مالک بنیے، ایسا دل جو حسد، تجسس، بدگمانی اور منفی خیالات سے پاک ہو۔ لوگ سچے جذبوں کی قدر نہیں کرتے جب تک یہ جذبے ان سے چھن نہ جائیں۔ انسان ہمیشہ چمکتی ہوئی چیز کی طرف بھاگتا ہے۔ آج تک یہ پتہ نہ چل سکا کہ انسان کی زندگی میں ٹھہراؤ کس وقت آتا ہے۔ انسان بہتر سے بہترین کی طرف کیوں بھاگتا رہتا ہے؟ جو انسان کے پاس موجود ہے اسی پر قناعت کیوں نہیں کرتا؟ مرنے والے کے پیچھے کوئی نہیں مرتا، ہاں مگر جیتے جاگتے انسان کے پیچھے کئی مر جایا کرتے ہیں، اس کی بے قدری اور تلخی کی وجہ سے۔ جس زندگی میں ہم اپنے باقی رہنے کی ضمانت نہیں دے سکتے، اس زندگی میں ہم کسی اور کے رہنے کی کیسے یقین دہانی کر سکتے ہیں؟ آتش رشک و حسد سے سنگ بھی خالی نہیں، دید موسیٰ کو ہوئی اور طور جل کر رہ گیا۔ انسانی تعلقات نعمت اور رحمت ہوتے ہیں، وہ خونی تعلقات ہو یا دل کے تعلق۔ کوئی انسان کتنا ہی اکیلا کیوں نہ ہو،
اس کے پاس کوئی ایک قریبی رشتہ ضرور موجود ہوتا ہے، والدین، بہن بھائی، دوست، استاد، رہنما وغیرہ۔ ضروری نہیں کہ ہر محبت میں تاج محل ہی تعمیر کیا جائے۔ ایک دوسرے کا احساس کر لینا تاج محل بنا لینے سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ پیسے سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہوگا، لیکن دل صرف محبت سے خریدے جاتے ہیں۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہروں سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ مدت سے آدمی کا یہی مسئلہ رہا، پتھر درخت آدمی اس کا خدا رہا۔ پیوند کو زمیں کی ردا سے لگا دیا، میں حصہ فنا تھا فنا سے ملا دیا۔ کوئی باقی نہ رہا ہے نہ رہے گا کوئی، بے نشاں ہو گئے سب شان دکھانے والے۔ جن کی گویائی کی تھی دھوم وہی اہل سخن، کیسے تربت میں پڑے سوتے ہیں غافل خاموش۔ اعمال کی پرستش نہ کر اے داور محشر، مجبور تو مختار کبھی ہو نہیں سکتا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، آپ لوگ اگر اپنی ترجیح اللہ کر دیں، پھر اگر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ جلوے کے سامنے عقل کا مقام بے ہوش ہو جاتا ہے، صرف مقام دل جلوہ برداشت کر سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، وہ مالک ہے اور سچ پوچھو تو وہ مکمل مالک ہے، انسان اسی کے سہارے چل رہا ہے۔ انسان کی سوچ عاجز ہے، اسے تو یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ نیند کدھر سے آتی ہے۔ جہاں آپ کا دل اپنے مالک کی طرف رجوع کر جائے، اس مقام کو ولی کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، یا رب العالمین، ہمیں ہمارے نصیب سے آشنا فرما دے، ہمیں اس سے آگاہ فرما کہ ہمارا نصیب کیا ہے۔ تو جانے، تیری کائنات جانے، ہم اس پر راضی ہیں۔ سب سے پیارا انسان وہ ہوتا ہے جس کو پہلی ہی بار دیکھنے سے دل یہ کہے کہ میں نے اسے پہلی بار سے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے۔ کہا، میں زندگی سے نفرت کرتا ہوں کیونکہ یہ خوبصورت نہیں ہے۔ جواب آیا کہ تمہیں کس نے کہا کہ زندگی سے محبت کرو؟ تم صرف اللہ سے محبت کرو، زندگی خود ہی خوبصورت ہو جائے گی۔ انسان کی فطرت پر لہجے کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اگر اچھی بات بھی سخت لہجے میں کہی جائے تو بری لگ جاتی ہے، اور کبھی بری بات بھی نرم لہجے میں کہی جائے تو بری نہیں لگتی۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ تعالی سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ جب اللہ تعالی فرماتا ہے ربکم، یعنی تمہارا رب، اس لفظ میں ہمارے لیے اتنی محبت، خیال، اپنائیت ہوتی ہے، جیسے اللہ تعالی فرما رہا ہے، میں تو ہمیشہ سے تمہارا ہوں اور تمہاری پکار کا منتظر ہوں، تم میری طرف متوجہ ہو کر تو دیکھو۔ باتیں صرف تب کرو جب سماعت واقعی منتظر ہوں، ورنہ ساون کی بارشوں میں تیرتی کشتیوں پر مسافر نہیں بیٹھا کرتے۔ کبھی بھی اس تکلیف دہ واقعے کو اپنی زندگی کا وہ کنواں نہ بننے دینا جس کی گہرائی اور تاریکی تمہاری ذات، تمہاری مثبت سوچ اور تمہاری ساری صلاحیت کو کھا جائے۔ کتنے چہرے دن بھر دھوکہ دیتے ہیں، کتنی آنکھیں دن بھر دھوکہ کھاتی ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی خاصیت یہی ہے کہ وہ بھولتا نہیں ہے، نہ برائی نہ اچھائی، نہ کم ظرفی نہ ایثار، نہ بے مہری نہ احسان، نہ عزت اور نہ ذلت۔
انسان نے چوٹ کھا کر گرنا ہے یا تکلیف سہتے ہوئے بھی کھڑے رہنا ہے، یہ فیصلہ اس کی ہمت کرتی ہے۔ آپ اپنے آسمان کا ستارہ ہیں، اپنی روشنی مدھم نہ پڑنے دیں۔ ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے، ہارنا جیتنا زندگی کا حصہ ہے، زندگی نہیں۔ شکوائے ظلمت شب سے تو بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے۔ بہت سی نعمتیں پتہ نہیں اللہ کس نیکی کے عوض عطا کرتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا وہ دلوں میں کیسے رہتا ہے، دلوں کو کیسے بوجھ لیتا ہے۔ بس سب کچھ کن تھا اللہ کے لیے، بس ایسے اتنا ہی آسان سہل، پلک جھپکنے سے پہلے، سانس آنے سے پہلے۔ جو شاگرد استاد نہیں بنتا اس سے شاگردی بھی چھین لی جاتی ہے، اور علم تو بس ظاہر کرنے کا عمل در عمل ہے۔ جو سیکھا ہے وہ سکھانا ہی ہوگا، جو پایا ہے وہ واپس لوٹانا ہی ہوگا۔ اصل طاقت تو ٹھنڈا رہنے میں ہے، اصل طاقتور لوگ وہی ہیں جو لوگوں کی ہر رائے پر یقین نہیں کر لیتے، بلکہ اکثر باتوں کو درگزر کر جاتے ہیں